عبداللہ ابن عباس 12 سال کے 11 سال کے بچے تھے. آپ نے ان سے فرمایا کہ وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَا يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. کہ یاد رکھو میرے بچے، ساری دنیا مل کر کے اگر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو تمہارے مقدر میں لکھا ہے. اور ساری دنیا مل کر کے اگر تمہارا کچھ بگاڑنا چاہے لا يضروک، نہیں بگاڑ سکتی الا بشیء قد كتبه اللہ علیک، سوائے اس کے جو تمہاری تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا ہے. کیا غم ہے یا مایوسی ہے یا ڈپریشن ہے، اس کا تعلق عقیدے کے کمزوری سے جڑا ہوا ہے؟ بالکل جڑا ہوا ہے جی، یعنی مایوس ہونے کے بعد اس کے عقیدے پر فرق پڑتا ہے. دیکھیے ہمارے دین کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ ہم تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں. جی بالکل. اور تقدیر میں آپ دیکھیے کہ ایمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ایمان کی تعریف کی، ایمان کا مطلب بتایا تو آپ نے فرمایا کہ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، کہ تقدیر میں اچھی چیزیں بھی آئیں گی، بری چیزیں بھی آئیں گی. آپ کو یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ یہ ہماری تقدیر کا حصہ ہے. اور جب آپ یہ مانتے ہیں کہ تقدیر کا حصہ ہے تو آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کے فیصلے کے مطابق ہے. جی. تو اب اگر آپ کی زندگی میں کوئی ٹریجڈی آئے، کوئی مصیبت آئے اور آپ اس پہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں تو گویا کہ آپ اللہ کے فیصلے پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ خبر آئی کہ آپ کا کوئی نواسا یا نواسی وہ مرض الموت میں ہے، تو آپ نے اپنی بیٹی کو یہ پیغام بھجوایا کہ ان للہ ما آتا ولہ ما اخذ وکل شیء عنده باجل مسمى، کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، وہ جو چاہتا ہے لے لیتا ہے، وہ جو چاہتا ہے دیتا ہے، اور ہر چیز کا اس کے پاس ایک وقت مقرر ہے. فلتصبر ولتحتسب، تو آپ نے اپنی بیٹی کو تعلیم دی کہ تو صبر سے کام لے اور تو ثواب کی امید رکھ. تو اس میں ہم سب کے لیے یہ درس ہے کہ ہم اگر عقیدے کے مضبوط ہیں، اگر ہماری توحید مضبوط ہے تو ہم مصیبتوں میں مایوس نہ ہوں، اور اگر مایوسی کی کوئی کیفیت آتی ہے تو ہم یہ کہہ کر کے اور یہ سوچ کر کے اپنے دل کو پرسکون کریں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت کا ایک حصہ ہے، یہ بھی ہماری تقدیر کا ایک حصہ ہے. تو یقیناً اس کا تعلق ہمارے عقیدے سے ہے. اور ظاہر ہے کہ جن کی زندگیوں میں ایمان نہیں ہے، جن کے پاس عقیدے توحید نہیں ہے، جی، وہ خودکشی بھی کریں گے، وہ سوسائڈ بھی کریں گے، وہ مایوسی میں ایسا قدم بھی اٹھائیں گے جو غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کا کوئی ایمان تقدیر پر نہیں ہے. لیکن جس کا ایمان تقدیر پر ہے، یہاں پہ آپ وہ حدیث یاد کیجئے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے کیا کہا تھا. عبداللہ ابن عباس 12 سال کے 11 سال کے بچے تھے. آپ نے ان سے فرمایا کہ وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَا يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. کہ یاد رکھو میرے بچے، ساری دنیا مل کر کے اگر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو تمہارے مقدر میں لکھا ہے. اور ساری دنیا مل کر کے اگر تمہارا کچھ بگاڑنا چاہے لا يضروک، نہیں بگاڑ سکتی الا بشیء قد كتبه اللہ علیک، سوائے اس کے جو تمہاری تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا ہے. رفعت الاقلام وجفت الصحف، تقدیر کے قلم اٹھا لیے گئے اور تقدیر کے صحیفے خشک ہو چکے ہیں، سوکھ چکے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ بہت بڑی بات ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ، ہمارے عقیدے کا حصہ ہے. جی. تو اگر کوئی مایوس ہو گیا یا ڈپریشن میں چلا گیا یا غمگین ہو گیا تو اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ دیکھیے اس میں کئی چیزیں ہیں. اس میں سب سے پہلی چیز تو ایک مومن کو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ زندگی میں آزمائشیں اور پریشانیاں تو آئیں گی. اللہ نے فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقتوں میں پیدا کیا ہے. زندگی میں مشقتیں ہیں، اسٹرگلز ہیں. آپ کو کوشش کرنا ہے بہتر سے بہتر کی، لیکن ہمیشہ ریزلٹس آپ کے من مطابق نہیں آئے گا. ہاں، یہ ایک چیز تو یہ یاد رکھیں. دوسری چیز یہ کہ دنیا کی حقیقت کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھیں. دنیا فانی ہے اور آخرت یہ دائمی ہے، ابدی ہے. تو یہاں اگر چند مصیبتیں آئی بھی ہیں اور آپ ایمان پر قائم ہیں، آپ اللہ کے دین پہ قائم ہیں، تو آپ اسی پر راضی رہیے. انشاءاللہ اس کا بہترین بدلہ آپ کو آخرت میں ملے گا. دنیا کا کیا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دھوکے کی جگہ ہے. ایک کوئی حادثہ آتا ہے انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، ایک بیماری آتی ہے انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. تو دنیا کی حقیقت کو اگر آپ آدمی سامنے رکھے تو مایوسی سے دور رہے گا.
تیسری چیز یہ ہے کہ ایک مومن کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ایک مومن اور ایک کافر میں یہ فرق ہے کہ مومن کے اوپر اگر مصیبت بھی آتی ہے تو وہ اس کے لیے اجر کا باعث ہوتی ہے، اس کے لیے گناہوں کے کفارے کا باعث ہوتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیحین کی روایت ہے، ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذن ولا غم حتى الشوکۃ یشاقها الا کفر اللہ بها خطایا، کہ مومن کو جو بھی مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں، غم پہنچتے ہیں، ان کی وجہ سے مومن کے گناہوں کا کفارہ وہ بنتے ہیں، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور مومن اگر دنیا سے جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایک جنازہ آپ کے سامنے سے گزرا، آپ نے کہا مستریح او مستراح منہ، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، یا تو یہ جنازہ جس کا جا رہا یا تو یہ راحت پا گیا یا اس سے لوگ راحت پا گئے۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی کیا مطلب، ہم نہیں سمجھے آپ کی بات۔ آپ نے فرمایا کہ ان العبد المؤمن یستریح من نصب الدنیا، کہ مومن جو ہوتا ہے نا، جب اس کا انتقال ہوتا ہے وہ دنیا کی تکلیفوں سے، وہاں کے رنج سے، وہاں کے غم سے وہ راحت پا جاتا ہے۔ اور جو کافر ہوتا ہے، جو منافق ہوتا ہے، جو مشرک ہوتا ہے، جب اس کا انتقال ہوتا ہے، یستریح منہ العباد والبلاد، تو اللہ کے بندوں کو راحت ملتی ہے کہ چلو ایک خصم جہاں پاک، ایک جو ہے اللہ کا دشمن دنیا سے گیا، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ایک مجرم دنیا سے گیا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہمیں اس بات پر بھی ایمان رکھنا چاہیے کہ دنیا سے ہم ایک دن جائیں گے، سارے غم ہمارے دور ہو جائیں گے۔ اس کے بعد غم کے اگر علاج کی آپ بات کریں جی، تو بنیادی طور پہ 4 چیزوں کو ہمیشہ انسان کو اپنے معمول میں شامل کرنا چاہیے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ دعا۔ دعا بہت بڑا ہمارا کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا علاج ہے، اور ہمارے مصیبتوں میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ جی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ اے نبی جب آپ سے میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ بتا دیجیے کہ میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی پکارنے والا مجھ کو پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ غم میں آپ ہیں، اللہ سے کو پکاریں، اس سے رجوع کریں۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام جب غم کی کیفیت میں تھے، ایک بیٹا بچپن میں ہی بھائیوں کی سازش کی وجہ سے نظروں سے دور ہو گیا، پھر جب وہ دوسری مرتبہ ایسا ہوا کہ بڑا بیٹا اس کو روک لیا گیا مصر میں، تو حضرت بنیامین کو روکا گیا تھا، مان لیجیے گا۔ تو وہ جب کیفیت آئی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں دنیا سے غم نہیں کر رہا ہوں، میں اللہ کی بارگاہ میں تمہارے سامنے، آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میں تمہارے سامنے اپنا دکھڑا نہیں رو رہا ہوں، میں اللہ کی بارگاہ میں اپنا شکوہ پیش کر رہا ہوں۔ تو دعا بہت بڑی چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ یہ یاد رکھیے کہ ذکر الہی میں بھی بڑی طاقت ہے۔ اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے، اس سے آپ کے دل کو پیس آف مائنڈ یا پیس آف ہارٹ آپ کو محسوس ہوگا، دل کا سکون ملے گا۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ نے فرمایا کہ ایمان والے دلوں کو اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نماز کا اہتمام کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ کہتی ہیں، اذا حزبہ امر صلی، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب کوئی رنج و غم کی کیفیت آتی تھی تو آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو نماز کا اہتمام کریں، نماز کی پابندی کریں، اور نماز میں چونکہ ہم اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، تو وہ شاعر نے جو کہا ہے بالکل سچ کہا ہے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اگر انسان سچے دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے نا، تو دنیا میں کہیں اور اس کو جھکنا نہیں پڑے گا۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ انسان قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرے، کیونکہ قرآن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے دل کے اطمینان کا سامان رکھا ہے۔ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، اللہ نے قرآن میں کہا کہ ہم نے اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا اس لیے اتارا تاکہ آپ کے دل کو ہم مضبوط کریں۔ تو قرآن کے اندر بھی دل کی مضبوطی کا، دل کی حوصلہ افزائی کا، اور مصیبتوں کو اور غموں کو دور کرنے کا بہت بڑا علاج ہے۔ اور قرآن کو اللہ تعالیٰ نے شفا بھی کہا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، کہ قرآن جو ہے یہ اہل ایمان کے لیے شفا ہے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت سے بھی انشاءاللہ آپ کو مایوسی اور غم آپ کے دور ہوں گے انشاءاللہ۔ وشوان دینی تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔